الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا مولانا مولانا الکونین جد الحسن والحسین۔ سورہ مبارکہ توحید قرآن مجید کا ایک مختصر مگر مکمل سورہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس سورے کو تاج القرآن قرآن دیا ہے۔ قرآن اور اللہ کے پیغام کا اگر کوئی جومر اور ٹیکہ ہے تو اسے سورہ توحید کہا ہے۔ ویسے بھی سارا مسئلہ ہی عقیدہ توحید کی درستگی کا ہے۔ اگر عقیدہ توحید کی درستگی روشن ہو جائے اور درستگی ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائے گا۔ اصول دین 5 ہیں، اصول دین 3 ہیں، اصول دین 1 ہے، اصل دین 1 ہے، تینوں جملے ٹھیک ہیں۔ یعنی میں یوں کہوں کہ اصول دین 5 ہیں تو بھی ٹھیک ہے، میں یوں کہوں کہ اصول دین 3 ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ اصل دین 1 ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اصول دین 5 ہیں یعنی قیامت، امامت، عدل، نبوت اور توحید۔ اصول دین 3 ہیں یعنی قیامت، نبوت اور توحید۔ اس لیے کہ عدل الہی توحید الہی سے جڑا ہوا عقیدہ ہے، اور امامت اہل بیت نبوت مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دوں کہ اصل دین 1 ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ جنگ صفین میں خمسان کی جنگ تھی، سروں پہ سر اڑ رہے تھے اور گھروں پہ گھر کٹ رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی اللہ سمجھائیے۔ مولا نے گھوڑا روک دیا، تلوار میان میں رکھ لی، عقیدہ توحید میں خطاب شروع کر دیا۔ مولا کے چاہنے والے نے کہا یا علی یہ وقت نہیں ہے اس گفتگو کا، آپ کے سامنے دشمن کھڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہوتا تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی۔ تمام تر اصولوں کا اصل اصول اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ ذہن عالی میں میرے محترم بزرگوں کے ہے اور کونسل ساتھیوں کے وہ آ جائے کہ اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہو جائے تو پھر خود بخود نبوت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، خود بخود امامت کا نظریہ بھی ٹھیک ہوتا چلا جائے۔ بعض اوقات برعکس چلا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ جس نے علی کو نہیں سمجھا اسے مصطفیٰ کیسے سمجھ جائے، اور جو مصطفیٰ کو نہیں سمجھ پایا اسے اللہ کیسے سمجھ جائے۔ لہذا اللہ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے اس میں پہلا وجود مولا علی کا ہے، اور دوسرا مرحلہ مولا نبی کا ہے، اور پھر اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ سے واسطہ لینا ہے اور اللہ سے چیز لینی ہے تو وہ نبی اور علی سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچے گا۔ میں یوں کہہ دوں کہ اگر وہاں سے دیکھیں تو پہلا اللہ، یہاں سے دیکھیں تو پہلا علی۔ اور اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی کو 2 جملوں میں بتائیں کہ سرکار نے کیا پہنچایا ہے، میں نے تو یہ ذہن میں ہے میرے کمسن ساتھیوں کے کہ نبی کی نبوی زندگی 23 برس کی نہیں ہے، نبی کی
नबवी जिंदगी 63 साल की है। कहा जी 40 साल के बाद नबी हुए, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए, तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद कब से नबी है, कोई पूछे मौलाए कायनात से कि हमारे नबी कब से नबी है। सरकार ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत जरूर किया है, मगर उस दिन उन्हें नबूवत मिली नहीं थी। ये उस वक्त भी नबी थे कि जब आदम आबू गिल की दरमियानी कैफियत और विदाई समातें रखने वाले लोग बैठे, एक जुमला कह दूं, हदीस आधी पढ़ी जाती है, कुन तो नबीयन व आदम व बैनल माए व तीन, मैं नबी था और आदम आबू गिल के दरमियानी कैफियत में थे। हदीस ये मुकम्मल नहीं है। नबी ने फरमाया मैं नबी था और आदम आबू गिल की दरमियानी कैफियत में थे, और अली वली थे जब आदम बने नहीं थे। अगर कोई मुझसे कहे कि आप नबी की मुबारक और इंतहाई समझदार मेरा सामने है, जरा इबादत को इबादत रहने दीजिए, आदत ना बन जाए। बात पड़े जरा मोहम्मद वाला। एक और जुमला करूं, जब इबादत आदत हो जाती है तो फिर आइम्मा के अहकामात पर भी एतराज होता है, और जब इबादत इबादत रहे तो फिर हुक्म की इताअत। एक भाई इस्लामाबाद में रहता है, एक भाई कराची में रहता है, दोनों के माँ बाप एक, दोनों का खून खानदान एक, दोनों नमाज़ ज़ोहर पढ़ने खड़े हुए, एक 2 रकत पढ़ेगा और एक 4 रकत। क्या उसका दीन रहता है, उसका दीन रहता है। जो इबादत को इबादत के तौर पर लेते हैं वो दोनों अपने अपने अहकामात पर अमल करेगा, और जो ये कहता है कि नहीं ये क्या हुआ, ये 2 क्यों और हम 4 क्यों, तो फिर वो भी अपनी नमाज खराब करेगा, वो भी अपनी नमाज खराब करेगा। लिहाजा हुक्म के मुताबिक, समझदारी के मुताबिक और होशियारी के साथ अपने इन अय्याम को गुजारने की जरूरत है। और बहुत ही दिक्कत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद में मजलिस पढ़ रहा हूँ, और मुंतखब मजमा है और पूरे पाकिस्तान का मुंतखब ये शहर है। शहर को आप लोगों ने बसाया है, तो शहर को तारीखी हैसियत नहीं रखता, इसकी हैसियत तो आप बताया जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और बुलंद सलवात नबी। कुरान मजीद का दिल सूरा, कुरान मजीद का झूमर सूरा, कुरान मजीद का हुस्न सूरा, तमाम अकायद में सबसे असली और बुनियादी अकीदा अकीदा तौहीद। मगर आपने गौर किया कि इस आयत का आगाज, इस सूरे का आगाज कुल से हो रहा है। अल्लाह ने नहीं कहा वो अल्लाह अहद, वो अल्लाह अहद है, जुमला पूरा है, अरबी एतबार से जुमला पूरा है। अगर ये कह दिया जाता तब भी बात पूरी थी, मगर अल्लाह कह रहा है कुल, तुम कह दो वो अल्लाह अहद है। इसका मोटा सा सबब ये है कि अल्लाह वो अल्लाह मनवाना चाहता है जो मुस्तफा समझाए, इसलिए कि अगर बगैर रहनुमाई के, वो भी रहनुमाई मुस्तफा की, बगैर रहनुमाई मुस्तफा के तुम अल्लाह समझना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे। दुनिया में कोई नहीं है कि जो अल्लाह को ना मानता हो, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी किसी को मानते हैं, वो किसी आगाज को मानते हैं, वो किसी मक्ता को मानते हैं, वो किसी इब्तिदा को जरूर मानते हैं। कोई नहीं है दुनिया में जो अल्लाह को न मानता हो, मगर जब अपने दिमाग से अल्लाह मानते हैं तो कोई पत्थर अल्लाह मानता है, कोई दरख्त अल्लाह मानता है, कोई जानवर को अल्लाह मानता है।
تو مختلف الہوں کا دور، اور جتنے دماغ اتنے اللہ ہے، جتنے افراد اتنے اللہ، تو یہ تعدد بشر سے تعدد الہ کا سفر ہی تو خطرناک ہے۔ تعدد بشر سے تعدد الہ نہیں بلکہ وحدہ لا شریک کی طرف سفر۔ حسن یہ ہے کہ لوگ اربوں اور خربوں میں ہوں مگر بات ایک کر رہے ہوں، یہ ہے حسن وحدت، اور کثرت در وحدت کا یہی فلسفہ ہے کہ تم کثرت میں رہو مگر وحدت کی طرف سفر کرو۔ وہ کثرت سے وحدت کا سفر ہے جو عقیدہ توحید کی طرف میں لے کے جاتا ہے۔ لہذا اگر نبی کے بغیر اللہ مانو گے تو پھر اپنے دماغ کا اللہ مانو گے، جسے چاہو کہ اللہ مان لو گے، اور ایسا ہوا، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہی بات۔ اور سرکار نے بھی یہ نہیں کہا تھا میرا اللہ مان لو، اگر سرکار نے کہا تھا میرا اللہ مان لو تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے، ایک اور اللہ مان لیتے، جو 365 اللہ پہلے مان چکے تھے وہ ایک اور مان لیتے۔ نبی نے کب کہا میرا اللہ مان لو؟ نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، انکار کرو اور ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کرو۔ سارا مسئلہ یہی ہے، چاہے وہ آج کا انسان ہو یا ماضی کا، اس کے مزاج میں انکار نہیں، اور جو انکار کرنے کی جرات پیدا کر لیتا ہے وہ یا نبی بنتا ہے یا ولی بنتا ہے یا وہ مولائی بنتا ہے، چاہنے والا عبودی اور فرما بردار بنتا ہے۔ یہ جو انکار والا جرات اور مظاہرہ ہے یہ بڑا ہنر ہے، یہ انکار کر دیا جائے۔ سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ قولوا لا صنم الا اللہ، کہہ دو کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے، نبی نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ صنم کسی چیز کے تراش لینے کے بعد تصور میں آتا ہے، تراشیدہ چیزوں کو صنم کہا گیا ہے، اور صنموں کی تاریخیں بھی ہیں، اور آگے جا کے جو کہا لم یلد ولم یولد، یہ آپ صنم شناسی کی اگر کتابیں میرے بچے اور جوان دیکھیں، بت شناسی کی کتابیں دیکھیں، بہرحال ایک علم ہے، ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، بت شناسی میں فلاں دیوی فلاں دیوتا کے گھٹنے سے نکلی اور فلاں دیوتا فلاں دیوی کے پیٹ سے نکلا، ان کے ہم ہی اولادیں ہیں۔ یعنی صنم شناسی کی تاریخ میں اگر آپ جائیں، بت شناسی کی تاریخ میں، تو فلاں بت فلاں بتنی سے بنا، اور فلاں بتنی جو تھی وہ فلاں بت کی ماں تھی، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ لا صنم الا اللہ، کہہ دو کہ کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے، نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ صنم تو تراشی کا ہوتا ہے، مگر جو الہ ہوتا ہے وہ صرف مادی چیز نہیں ہوتی، کبھی شہرت بھی الہ بن جاتی ہے، کبھی کرسی بھی الہ بن جاتی ہے، کبھی منصب بھی الہ بن جاتا ہے، کبھی خاندان کی کثرت اور قوم کی کثرت بھی الہ بن جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے بڑے ہونے پر فیصلے لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان بڑا، کچھ ہیں جو کرسی بڑی ہونے پر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، کچھ ہیں جو شہرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سب سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جو کچھ سب سے اوپر سمجھنے کا جذبہ ہے یا کیفیت ہے، یہی تو صنمیت ہے، یہی تو الوہیت ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے اللہ کو مان لو، یہ نہیں کہا کہ صنم کا انکار کرو، نبی نے کہا پہلے ساری طاقتوں کا انکار کرو اور پھر ایک طاقت کا اقرار کرو جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، جس زمانے میں حسین نے کربلا بسائی، اللہ مانا جا رہا تھا، الہوں کا انکار نہیں ہو رہا تھا، عبادت اللہ کی تھی مگر غیر خدا کے آگے بھی جھکا جا رہا تھا۔ جب غیر خدا کے ساتھ اللہ کے آگے جھکا جائے تو یہی تو توحید کی خلاف ورزی ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں باطل الہوں کے نمائندے کا انکار کر کے ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کروایا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سارے الہوں کا نمائندہ بن کے یزید بیٹھا تھا، طاقت خاندان کی، طاقت دولت کی، طاقت کرسی کی، یہ ساری طاقتوں کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ حقا کے بنا الہ الہ استغفر۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آدھا کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ ضرورت شیری کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پورا مصرع پورا کلمہ پڑھ لیتے مصرے میں تو
اب مصرع بحر سے نکل جاتا، لہذا بحر میں رکھنے کے لیے، وزن میں رکھنے کے لیے انہوں نے آدھا کلمہ پڑھ دیا۔ اگر کہتے حقات کے بنا الہ الہ الا اللہ است حسین، تو پہلے جو تین حصے تھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی منع است حسین، سردار دادا دست در دست یزید، اس بحر سے نکل جاتا چوتھا مصرع۔ تو بحر میں رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آدھا کلمہ پڑھ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہوں نے بحر کو بچانے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ یہ بتانا چاہا ہے کہ اصل مسئلہ ہی اس زمانے میں لا الہ کا تھا، الا اللہ کا نہیں تھا۔ بھائی سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ لا الہ کا مسئلہ حسین ابن علی نے حل کیا ہے، وہ ہے در حقیقت کربلا کا فلسفہ۔ اور عزیزان گرامی، قربانیاں بھی الا اللہ کے لیے نہیں دی جاتی ہیں، قربانیاں بھی لا الہ کے لیے دی جاتی ہیں، الا اللہ کے لیے۔ اللہ تو مان گئے تھے، وہ اس زمانے میں کہ اللہ مان گئے تھے جس زمانے میں نبی کی بےسط نہیں ہوتی، لہذا تبھی تو کہا ہے کہ میرے نبی سے اللہ ہو۔ اللہ تو مان رہے تھے، اللہ کے اوپر بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کو مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے، بحث یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی ساری طاقتوں کا اقرار ہو رہا تھا۔ بس یہ ہے فلسفہ توحیدی کہ کسی طرح ساری طاقتوں کا انکار ہو اور ایک اللہ کا اقرار ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں مرکز میں پڑھتے ہوئے ایک مثال دی تھی، اور جنرل صاحب کے آنی مجلس میں بھی یہ بات گزرتے ہوئے ہوئی تھی کہ ہمیں مولا علی کی ذات میں اتنا گم ہو جانا چاہیے کہ ہمیں علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے۔ گم ہو جاؤ علی کے اندر ایسے جیسے وہ اسلام میں اور اللہ میں گم ہو گئے۔ کما ہوا ذات فی اللہ، کما ہوا ذات فی الاسلام۔ جب کسی چیز میں کوئی چیز اتر جائے تو پھر اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اسی پانی میں، اسی شربت کے اندر اگر آپ اپنی انگوٹھی ڈال دیں تو اس انگوٹھی کو سوائے کیونکہ اس کی چاروں طرف شربت کی ہوگا، پانی پانی ہوگا، اسے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ جب جو چیز کسی چیز کے اندر ڈوب جائے، اتر جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، ایسے علی والوں کو علی میں گم ہو جانا چاہیے، اور جب علی میں گم ہو جائیں گے تو علی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ مجھے جملہ کہنے دیجیے، جو صرف علی کو دیکھتا ہو دشمن اسے نظر کیسے آئے گا؟ اور عزیزو، یہ ہے عقیدہ توحید کا ایک بنیادی پیغام کے پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کہہ دو میرے حبیب، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ بحث احدیت کی ہے۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید اور خاص طور پر سورہ مبارکہ توحید جس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، اس سورے کا بڑا گہرا ربط ہے مولا علی کے ساتھ، اور یہ میں زور عقیدت میں اور جوش بیانی میں نہیں کہہ گیا بلکہ اس کے حدیث سے مبارکہ ہے۔ مولا نبی فرماتے یا علی مثلک کمثل سورۃ التوحید، یا علی دین میں، اسلام میں، میری امت میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید۔ یہ حدیث میرے مولا علی کو مولا نبی نے کچھ چیزوں سے مشابہ قرار دیا۔ یا علی مثلک کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم، یا علی تمہاری مثال چاند جیسی ہے، جب چاند طلوع کرتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں۔ کبھی فرمایا یا علی مثلک کمثل الراس من الجسد، یا علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سر کو جسم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ سر کون ہے اور جسم کون ہے؟ فرمایا علی میرا سر ہے اور میں علی کا دھڑ ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کو سر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اگر تم مجھ مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو تاکہ میں تمہیں سمجھ جاؤں۔ کبھی فرمایا یا علی مثلک کمثل الرز من القمیص،
یا علی اچھا جیسے جیسے مجمع ہوتا ہوگا جیسے جیسے سامنے ہوتے ہوں گے ایسے ایسے مثالیں دی ہیں سرکار نے. کوئی اس مثال سے علی کی عظمت سمجھے گا کوئی اس مثال سے علی کی عظمت سمجھے گا. یہاں تو میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں نا. صلوات پڑھیں محمد وعلی. یا علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے قمیص میں بٹن ہوتا ہے. ابھی کیا مثال ہے قمیص میں بٹن. یقیناً سامنے والے کو سمجھانا مراد ہوگا کہ اگر قمیص میں بٹن نہ لگا ہوا ہو اور بغیر بٹن کی کوئی قمیص پہن کے باہر آ جائے تو معاشرہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے. معذب لوگ اس انداز سے نہیں کرتے جن کے گریبان کھلے میں ہوں جن کے بٹن اوپر پیچھے لگے ہوئے ہوں جو تہذیب سے باہر آ رہے ہوں. ایک بے تہذیبی اور بد تہذیبی کی ایک نشانی انسان کا حلیہ بھی ہوا کرتا ہے. تو حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے تہذیب دار ہیں. تو بٹن نہیں ہوگا تو تہذیب دار نظر نہیں آئیں گے. نبی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کی تہذیب دیکھنی ہے تو علی کو سمجھو. اس پورے پیکر اسلامی میں علی بن ابی طالب ایسے ہیں جیسے قمیص میں بٹن. ابھی ایک مثال سرکار نے دی. ایک اور مثال سرکار نے دی. یا علی مثل ہوتا کمثل الکعبہ یدور ولا یدار. اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ کی. تم خانہ کعبہ کی مثال ہو اور کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا سب کو کعبے کے گرد گھومنا ہوتا ہے. لہذا کوئی تم کسی کے گھر نہیں جاؤ گے سب تمہارے دروازے پر آئیں گے. یہ مثالیں سرکار نے دیتے دیتے فرمایا یا علی مثلک کمثل سورۃ التوحید. تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ توحید. اب میرا سوال اپنے آپ سے اور تحقیقی مزاج رکھنے والوں سے یہ ہے کہ کیوں نبی نے مولا علی کو سورہ توحید سے تشبیہ دی ہے. ایک علت تو خود مولا نے بتا دی. مولا نبی نے بتا دی کہ کیوں. فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا تو ایک سوم قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا. کوئی 2 مرتبہ پڑھے گا تو 75% تقریباً قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا. اور کوئی 3 مرتبہ پڑھے گا تو 100% پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. فرمایا جیسے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ایسے ہی علی تم تک پہنچنے کے لیے بھی 3 منزلیں. یہ کہ یا علی جو تم پر ایمان لے کر آئے اپنے دل کے اندر جو صرف دل ہی دل میں ایمان رکھے تمہارے اوپر اس نے گویا ایک سوم اسلام سمجھ لیا. اور جو دل کے ساتھ زبان پر بھی تمہارا اقرار کرے اس نے گویا سمجھے کہ 70 اور 75% اسلام سمجھ لیا. اور جو زبان کے ساتھ اعمال اعضاء و جوارح سے بھی تمہاری محبت کا اظہار کرے یعنی دل میں بھی علی ہو زبان پر بھی علی ہو پورے وجود پر علی ہو. اس میں قدرت کے اشاروں کو علی کہتے ہیں. ہم تو پرنور نظاروں کو علی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو علی کے سہارے کو بدعت. ہم تو نبیوں کے سہاروں کو علی کہتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری. ایک اور بلند کر صلوات نبی. تو 3 مرتبہ قرآن کی سورہ توحید پڑھنے کا قرآن کا ثواب اور 3 مرحلوں سے علی کے ساتھ اگر تعلق بڑھے گا تو گویا پورا دین سمجھ میں آ گیا. اور عزیزان گرامی ایک سبب تو یہ جو نبی نے خود بیان فرما دیا اور دوسرا سبب جو مولا علی کو سورہ توحید سے مشابہ قرار دیا اس کا موٹا سبب اور ایک بڑا اور ایک روشن سبب یہ بھی ہے کہ نبیوں میں حضرت عیسیٰ اور ولیوں میں حضرت علی. ان 2 ہستیوں کے بارے میں غلو کا امکان تھا اور ہے. ادھر حضرت عیسیٰ کے لیے غلو کیا گیا ابن اللہ کہا گیا. ادھر مولا کائنات کے لیے غلو ہوا ہوتا ہے اور ہونے کو روکنا ہے. محمد اس لیے کہ مولا کائنات کے باب میں بھی فضائل کا اتنی کثرت ہے اور اتنی گہری باتیں ہیں کہ
جب انسان کا ذہن وہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے ذہن سے اونچی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھسل رہا ہوتا ہے، وہ بہک رہا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی کو اپنے مطابق نہ مانو، علی کو علی کے مطابق مانو. جب میں مولا کائنات کو اپنے مطابق سوچوں گا تو کہیں نہ کہیں بہکوں گا، اور جب میں مولا کو مولا سے سمجھوں گا تو پھر میں بہکنے نہیں پاؤں گا. لہذا مجھے مولا کو دیکھنا ہے، مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیے. تو علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا. یا اللہ، مجھے علی کے لیے یہی بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بفخر ان تکون علی ربا. اور اے اللہ، مجھ علی کے لیے یہ سب سے بڑا فخر ہے کہ تو میرا اللہ ہے. الہی انت جماع ہے، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا. علی کمال ہے تو مجھے ایسا بناتے جیسا تو چاہتا. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. بھائی آپ کے اندر کا ساؤنڈ اچھا نہیں ہے. ابھی تو میں نے مسائل نہیں پڑھے کہ میرا گلا بیٹھ گیا. ہر خطیب کا اپنا انداز ہے پڑھنے کا، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی سلمان پڑھے گا. ایک اور بہتر سلمان پڑھنے گا. آپ کو چاہتے ہیں تھوڑا سا سہارا دیجئے مجھے. ہاں مجھ کر مولا علی اور عقیدہ توحید. دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت عیسیٰ نبیوں میں، مولا علی ولیوں میں. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں غلو ہوا، غلو ہوتا ہے اور غلو کو روکنا ہے. وہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس لیے روکنا ہے کہ انہیں ابن اللہ کہا گیا. یہاں مولا علی کے بارے میں بھی بات کی ہے. دونوں کو اللہ نے اپنے گھر سے جوڑ دیا. ایک کی ماں کو گھر سے باہر بھیج کر اور ایک کی ماں کو اپنے گھر میں بلا کر. حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا گیا تو گھر سے نکال دیا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا. اور مولا کائنات کی ماں کو گھر میں بلایا کہ معاذاللہ اللہ ہوتا تو پھر اپنے گھر پیدا ہوتا. صلوات پڑھنا محمد علیہ. اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ انہیں اس گھر میں بلا کر بتایا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، اور انہیں باہر بھیج کر بتایا کہ ان سے ہمارا اس رشتے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ابن اللہ نہیں ہے. اور مولا کائنات کے ساتھ عزیزان گرامی سورہ توحید کو جوڑا ہی اس لیے جب تم علی کی عظمتوں کو غور کرو اور پھر بہکنے کا اندیشہ ہو تو پھر سورہ توحید پڑھو جیسے علی کو پڑھنا ہے. یعنی علی کے ساتھ اللہ کا تصور اس لیے جوڑا گیا تاکہ تمہیں یاد رہے علی اللہ کا ولی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. خبردار اللہ سے ہٹ کر علی کو نہیں سوچنا، اور جو اللہ سے ہٹ کر علی کو سوچتا ہے خود علی اس کا دشمن ہو جاتا ہے. یہ مولا علی سے پیار نہیں ہے. میں متوجہ کروں گا ان دوستوں کو کہ جو بے استادیں دو لوگ بڑے خطرناک ہیں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے. وہ سیلف میڈیسن والے لوگ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے جو دوائیاں کھاتے ہیں، اور ایک سیلف اسٹڈی والے لوگ جو بغیر استاد کے مطالعہ کرتے ہیں. بغیر استاد کے مطالعہ کرنا بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے، اور بغیر ڈاکٹر کی دوائیاں لینا بھی بدن کے لیے خطرناک ہے. تو بے استادہ جو ماضی میں گالی ہوا کرتا تھا، آج بڑے سینہ چوڑا کر کے فخر سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. کلام کہہ کر لایا، میں آج کلام پڑھوں گا. کلام سننے کے اب دیکھنے کے بعد آپ نے کہا بیٹا تم نے خود کہا ہے. ہاں میں نے خود کہا ہے. اب اس میں ایک شعر ایک پہر میں ہے تو دوسرا شعر دوسری پہر میں ہے، اور پہلا مصرع ایک پہر میں تو دوسرا مصرع دوسری پہر میں. اتنا بڑا کلام، اور کہنے لگا میں پڑھوں گا. بھائی ہم تو ایسے نہیں تمہیں پڑھنے دیں گے. ہماری ممبر کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ ہمارے ممبر کا، ہماری مائک کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ یا یہ آزاد گھوڑا ہے جو چاہے اس میں بیٹھ جائے؟ کوئی کسوٹی ہے یا نہیں ہمارے ممبروں کی؟ اور ویسے ہی یہ
ممبر تو نسبت رکھتا ہے مولا علی کے ممبر کے ساتھ. جو علی کے ممبر سے نسبت رکھے اس پر جہالت کی بات نہیں ہوگی. اور تاج جہاں بانی مجلس اور محتمم و منتظم مجلس کی ذمہ داریاں ہیں وہاں آپ سامعین کی بھی ذمہ داریاں ہیں. روکیں متوجہ کریں, بتائیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہو رہی. بھائی تم نے کہاں سے؟ میں نے خود کہا ہے. تمہارا استاد کون ہے؟ کہنا میرا تو کوئی استاد نہیں. بڑے فخر سے آج لوگ بتاتے ہیں ہمارا کوئی استاد نہیں. تو جس کا استاد ہی نہیں ہے سب سے خطرناک کوئی ہے. تم اپنے پسند کے استاد بنا لو مگر کسی کو اپنا بڑا مانو. یہ جو بڑا نہ ماننے کی بیماری آئی ہے نا, صلوات پڑھے محمد والے. امام بارگاہوں میں کرتے ہیں اس لیے کہ امام بارگاہ میں ہندو آ سکتا ہے, یہودی آ سکتا ہے, عیسائی آ سکتا ہے, مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا. اور ہم تو امام بارگاہ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے وقت کے لیے کھلا رہنا چاہیے. کسی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے تو دل بھی تو سب کے لیے کھولیے. صلوات پڑھے محمد والے. گھٹے ہوئے دماغ کا مولائی نہیں ہوتا. جو وسعت فکری کا حامل ہو, جو سعہ صدر کا حامل ہو, جو بالیدہ فکر کا حامل ہو, وہ حق رکھتا ہے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں. بھائی 3 لوگوں کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ہاں سمجھ کے سنیں میرے بچے. 3 لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک بزدل کو, علی کے نام سے, گرگوت کا کیا تعلق علی کے نام سے. جس نام سے توانائی آتی ہو اسے علی کہا جاتا ہے. ایک بزدل کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے. ایک کنجوس کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے. جو پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہے بڑے مقصد کے لیے, جس سے خمس نہیں نکلتا, زکات نہیں نکلتی, مسجد کا چندہ نہیں نکلتا, امام بارگاہ کی ڈونیشن نہیں نکلتا, معاشرے میں یتیم اور بیواؤں کے خیال کے لیے پیسہ نہیں نکلتا, نادار بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس سے کوئی خرچ نہیں نکلتا. جو کنجوس ہو وہ علی والا نہیں ہو سکتا. پہلا وہ شخص کے جو بزدل ہے وہ علی والا نہیں ہے. دوسرا وہ شخص جو کنجوس ہے وہ علی والا نہیں ہے. تیسرا جو کل ذہن ہے, چھوٹے دماغ کا ہے, علی والا. زندگی عطا فرمائے. انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار رکھوایا آرگنائزیشن کے حوالے سے, اعضاء کے اہدا کے حوالے سے, کہ میں اور آپ اور ہم اپنے بدن کے اعضاء اگر ہماری دماغ کی موت واقع ہو جائے اور دل چل رہا ہو تو ہم وصیت کرتے ہیں کہ ایسی موت اگر ہو جائے تو یا یہ کہ قومے میں چلے جائیں اور دماغ مر جائے تو ہم اپنے اعضاء بدن کی ڈونیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو جنہیں ان کی ضرورت ہے اور جن کی زندگی اس ایک عضو کی وجہ سے معذب ہوئی ہے. گردے ہیں, دل ہیں, پھیپھڑے ہیں, جو
जो चीज़ें अंदर ज़िंदगी के लिए कोई बता रहे थे तो 17 चीज़ें हैं हमारे बदन में कि जो हम दे सकते हैं, और 17 एक बदन से 17 आदमियों को मुद्दतों तक जिंदगी मिल जाएगी। तो सेमिनार रखवाया, उसमें देवबंदी आलिम दीन भी थे और बरेलवी आलिम दीन भी थे और मैं नौकर भी था आपका। तो वहाँ हमने भी अपना मकाला लिखा और वो मकाला अपनी किताब की शक्ल में वो मकालात छपे और फिर डॉक्टर साहब वो खुद अपने हाथ से तकसीम करते हैं। जब कभी मुसलमान बिरादरियों में जाते हैं कि जहाँ ये सवाल उठाया जाता है कि शरई तौर पर इसका क्या हुक्म है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम फतावा की रोशनी में, आइम्मा की हदीस और कुरान की आयात की रोशनी में और तमाम मौजूदा मराजे की और साबका मराजे के फतावा की रोशनी में मकाला तैयार किया। जब मुझे बात समझ में आ गई तो मैं किसी और को कहने से पहले खुद तो अमल करूँ, तो फिर मैंने भी अपनी वसीयत कर दी और वहाँ उनका फॉर्म फिल किया और उन्होंने कार्ड बना के दे दिया जो मेरी जेब में रखा है कि अगर कोई एक्सीडेंटल मौत ऐसी हो जाए कि दिमाग मर जाए और दिल चल रहा हो तो वो 12, 14, 17 घंटों के अंदर चीज़ें निकाली जा सकती हैं। किसी का इतनी देर हो, किसी 2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो एक दौरानिया हर एक की बॉडी का अपना हिसाब है। तो एक दौरानिया एक वक्त होता है जिस वक्त में वो आज़ा निकाले जा सकते हैं और वो आज़ा निकाल लेंगे तो फिर लोगों के काम आ जाएगी और हमारी ज़ाहिरी बॉडी जो है, ज़ाहिर आने वाली, नजर आने वाली को कोई उसको तकलीफ नहीं होगी, यानी वो बुरी नहीं लगेगी। और वो वैसे ही जब मैयत देखी जाएगी और दीदार हो रहा होगा मसला, तो चेहरे पर कुछ नहीं होगा, बॉडी पर सीना को चाक करेंगे और चीज़ें निकालेंगे। तो वो बहरहाल अल्लाह हमें ऐसा मौका दे कि ये जो सोचा है उसमें अमल भी हो जाए। तो मैं ये एक बात जैसे अभी कर रहा हूँ ऐसे एक जगह में लिखी, तो साहब कहने लगे मौलाना अगर मेरे गुर्दे किसी हिंदू को लग गए तो क्या होगा? दूसरा बोला मौलाना अगर मेरे फेफड़े किसी ईसाई को लग गए तो क्या होगा? और एक तो इतना तो नजर था, कहने लगा मौलाना मेरी आंखें अगर किसी सुन्नी को लग गई तो क्या होगा? तो मैंने पहला जवाब तो ये दिया कि घुटे हुए दिमाग का अली वाला नहीं होता, अपनी सोच को बुलंद करो। क्या मालूम तुम्हारा गुर्दा किसी को लग जाए तो वो तुम्हारी वजह से ही मुसलमान हो जाए। वक्त नहीं है कि मैं उसकी तफसील में जाऊं। उसकी शराइत है कि किन शराइत के तहत ये वसीयत हो सकती है और फिर वसीयत पे अमल करने वालों को पहले से बताया जाएगा। वो तामुल भी बात में करें डॉक्टरों के साथ। रोना धोना तो खासतौर पर जहाँ मोहब्बतें ज़्यादा हो वहाँ पर कैफियत कुछ और जाती है। तो ऐसे मौके पर कुछ को तो याद रहे, किसी को तो याद रहे कि ये काम भी वो कहते गए हैं तो उसके ऊपर अमल किया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी बस ये 3 बातें कम से कम मौला अली का चाहने वाला इन 3 बुराइयों में मुब्तला नहीं। तो अपने ज़हनों को बुलंद करना है, अपनी फिक्र को ऊंचा करना है। और ये ज़हन अली में है कि हम सबका एहतराम करेंगे मगर अपने अकायद से हाथ नहीं उठाएंगे। ये एक रोशन पैगाम है। सबका एहतराम, सुन्नी भाइयों का एहतराम, गैर मुस्लिमों का एहतराम, सब भाइयों के साथ हम ताउन करेंगे और करना चाहिए। वरना ये किसी तौर भी मकतब अहले बैत की तालीमात की रोशनी और उसके मुताबिक नहीं है। तौहीद का अकीदा तौहीद परवरदिगार दर हकीकत पहुंचाया ही मुस्तफा सरकार। तुम कह दो कि वो अल्लाह अहद है, तुम कहो। यहाँ बस एक जुमला कह के मंजिले मसाइल की तरफ आऊंगा, वो ये कि तुम कह दो वो अल्लाह अहद है। ये पैगाम दिया गया है कि बगैर वसीले के अल्लाह भी अल्लाह नहीं मानेगा, तुम्हारा अकीदा नहीं मानेगा। तुम मुझ तक पहुंचो मगर मुस्तफा के जरिए पहुंचो। तुम्हें जैसा अल्लाह नबी बता रहा है ऐसा अल्लाह मानो और वास्ते के साथ मानो। मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे नबी को वास्ता फैज़ मानो, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचाएगा, इसलिए कि तुम्हारी रसाई मुझ तक इनके जरिए से है। और अजीजों में पहले साल जब 2 या 3 मजलिसें पढ़ी थी या 5 मजलिसें, तो एक जुमला यहाँ मैंने कहा था, अपने पास नोट्स महफूज रहते हैं, कोशिश करता हूँ लिख लूँ कि कौन सी बात कहाँ तक कहूँ। उस वक्त एक जुमला कहा था कि वसीला 2 तरफों से वाबस्तगी को कहा जाता है। जो यहाँ से भी जुड़ा हो और वहाँ से भी जुड़ा हो उसे वसीला कहा जाता है। एक तरफ से जुड़े हुए को वसीला नहीं कहा जाता। जब वहाँ से जुड़े और यहाँ से जुड़े तो ये वसीला है। जिन्हें हम मानते हैं वसीला वो यहाँ से भी जुड़े हुए हैं और वहाँ से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ से जुड़ने को बशरियत कहा जाता है और वहाँ से जुड़ने को नूरानियत कहा जाता है। लिहाजा ये
بشر ہیں مگر نوری بشر ہیں، خاکی بشر نہیں۔ اور وہاں سے ان کا جڑنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو لے کر آتے ہیں، اور یہاں سے ان کا جڑنا یہ ہے کہ یہاں کی حاجتیں وہاں لے جاتے ہیں۔ ہمارے مسئلوں کو وہاں پہنچائیں گے تو یہاں سے تعلق ہے، اس کے احکامات کو وہاں سے یہاں لائیں گے تو وہاں سے تعلق ہے۔ جو وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہوں اور یہاں سے بھی جڑے ہوں، صرف ایک حدیث اور ایک روایت سنا کر میں اپنی منزل کو تبدیل کروں گا۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری بڑا نام صحابی مصطفیٰ، طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے۔ ان کے احترام کی وجہ سے مطاف کے اندر حاجی حضرات ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں کہ نبی کے بزرگ صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں، قربانی دینے والے صحابی ہیں، جن کے گھر سرکار پہلی مرتبہ چلے۔ جی حضرت نبی مکرم کے پیارے صحابی تو معلوم ہوا کہ اسی مطاف کے اندر، اسی طواف کی جگہ میں حشام ابن عبد الملک کی موجود ہے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کس کا احترام ہو رہا ہے؟ کہ یہ حضرت جابر ہے۔ تو آہستہ آہستہ مطاف میں ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، سلام کیا، انہوں نے مڑ کے دیکھا، جب میں گورنر تھے شام، جب میں گورنر ہوں، حضرت نے فرمایا میں اس وقت عبادت میں مصروف ہوں۔ کہنے لگا کوئی حکم، کوئی کام، کوئی خدمت مجھے بتائیے، گورنر بات کر رہا ہے، کوئی خدمت بتائیے، کوئی کام بتائیے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ یہ دنیا تو میں چھوڑ چکا ہوں، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے، تو تم سے کیوں مانگوں؟ کم سے کم حضرت جابر نے یہ فیصلہ کر دیا، جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ پڑھیں گے محمد و آل آخرت میں کون کیا دے سکتا ہے، یہ سب پر روشن ہے۔ آخرت میں حسنین کے پاس جنت کی سرداری ہے، سیدہ خاتون قیامت ہے، بی بی محشر ہے، مولا علی صاحب و لوائے حمد ہے۔ محشر میں جب کاروان ہدایت آئے گا، نبی کے ساتھ انبیاء، ائمہ، اوصیاء، پورے جس نے ہدایت دی ہے، بتدریج و بالترتیب ان کا قافلہ جب لایا جائے گا محشر میں، تو ان کے آگے آگے مولا علی چل رہے ہیں، اور مولا علی کے ہاتھ میں علم ہوگا، صاحب لوائے الحمد، لوائس، وہ جو لوا، پرچم ہم، جس کے لیے ہے کہ اس کا ایک پھریڑا، دو پھریڑے ہوں گے اس میں، ایک پھریڑا محشر کے مشرق تک جا رہا ہوں، دوسرا پھریڑا مغرب تک جا رہا ہوں، اور اس علم کو کیا کیفیت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی، وہ تو جانے کے بعد اور وہاں پہنچ کے ہی فرما نہیں ہوگا، لیکن جو حدیث میں بیان ہوا ہے، اور اس علم کو مولا علی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پیچھے مولا نبی ہوں گے، اور ان کے پیچھے پھر سارا ہدایت کا کاروان ہوگا۔ تو آخرت میں اور محشر میں تو انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ جب محشر میں اور آخرت میں انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے تو دنیا میں بھی انہی کے دروازے پہ رش ہونا چاہیے، اور یہی وسیلے کا فلسفہ ہے۔ اور حسین کے دروازے پر اتنا مجمع لگتا ہی اس لیے ہے کہ امام حسین آخرت میں جنت کی سرداری رکھتے ہیں۔ یہ سب سنن شیعہ آئے ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں حسین ابن علی کو راضی کر لیا جائے تاکہ آخرت میں حسین پہچان دیں۔ جناب خواجہ نظام الدین ثانی محرم نمبر میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں اس حدیث کو بار بار تکرار کیا۔ تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ فرمایا میں ہی وہ حسین ہوں کہ جس کے پاس جنت ہے، میں ہی تمہیں جنت دینے اور نہ دینے کا ذمہ دار ہوں، تو تم مجھے مان رہے ہو، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ محشر میرے ہاتھ میں ہے، جنت میرے ہاتھ میں ہے۔
تمہیں مرنا ہے، آخر جنت چاہیے نہیں چاہیے، تو مجھے مرنا ہے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے دشمن سے خطاب کیا اور پھر فرمایا کہ اگر تم میری بات کو سن نہیں رہے ہو، مان نہیں رہے ہو، تو میری حجت تمام ہوئی، آؤ مجھ پہ حملہ کرو۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلہ، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوارو آؤ، بھالو برچھیو آؤ، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے 2 قدم آگے بڑھائے تو وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی۔ مولا نے چند لمحوں کے لیے جوہر شجاعت علی دکھایا۔ کچھ دیر کے بعد مولا حسین نے بتایا کہ میرے اندر شجاعت کا جوہر، بہادری اور میدان کا جوہر کیا ہے۔ لشکر کئی حصوں میں تقسیم تھا، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر، تینوں کے لباس رہتا تھے، تینوں کے اسلحے رہتا تھے، تینوں کے ٹھنگر رہتا تھے۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا۔ کبھی میمنے میں جاتے تھے اور برف کی طرح میسرے میں آ جاتے تھے، اور پھر کبھی برف کی طرح قلب لشکر میں آ جاتے تھے۔ پہلے تو حضرت نے لشکروں کو مخلوط کیا، یعنی ان سب کو مخلوط کر دیا، مکس کر دیا، اور پھر اتنا مخلوط کیا کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی پر اپنے ہی ساتھی پر تلوار مارنے لگا۔ جب ایک آپس میں ہی تلواریں مارنے لگے تب امام گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور نہر کی طرف رک کر کے کہا، عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی رنگ دیکھو تمہارا اکیلا مولا کیسے لڑ رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے، عباس تم کیسے مجھے حوصلہ دو گے، یہ کہ تمہارے تو بازو کاٹ دیے گئے، تمہارے تو سر پہ گند مار دیا گیا، تم تو نہر کے کنارے سو رہے ہو۔ پھر میرے مولا میدان میں اپنے جہاد کو جاری رکھتے ہوئے ایک ایسا وقت آیا کہ جب جیسے لیلۃ الحریر، کھلیاں جیسے روتی ہیں نا، لیلۃ الحریر جنگ صفین کے اندر کی رات آئی ہے، تو ایسا منظر بنا کہ آوازیں ایسی نکلنے لگی لوگوں کی کہ جیسے جانور ہو رہے ہیں، اور پھر بھاگتے ہوئے کہتے تھے، بچو علی کی تلوار آ رہی ہے، بچو حسین ابن علی آ رہا ہے۔ العمال ایک دوسرے سے کہتے تھے، مجھے بتاؤ میرے پیچھے حسین ہے۔ حضرت مختار نے چند سپاہیوں سے جب پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، حسین کی جنگ کیسی تھی، تو ان میں سے بتایا لوگوں نے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک کے پیچھے حسین ہے، یعنی ہر ایک کہتا تھا کہ میرے سامنے حسین ہے، میرے پیچھے حسین آ گیا۔ تو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، جب لوگ بھاگنے لگے، الامان الحفیظ بچاؤ بچاؤ، تو پھر امام حسین گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور پھر گنج شہیدہ کی طرف رک کر کے کہا، علی اکبر اٹھو، اپنے اکیلے بابا کی جنگ دیکھو، جب تم لڑ رہے تھے تو میں تمہیں حوصلہ دے رہا تھا، لیکن اب کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ واہ حسین۔ یہ کہہ کر امام حسین نے ایک مرتبہ اللہ سے مناجات شروع کی، اور ان مناجات میں اس کیفیت میں مناجات، اور مناجات بھی نثری نہیں ہے، نظمی ہے۔ نظم، شعر انسان جب کہتا ہے جب انتہائی سکون میں ہو، بے سکونی میں کوئی شعر نہیں کہہ پاتا۔ بڑے بڑے شاعروں سے قلم چھوٹ جاتا ہے جب ان کے ہاں سکون نہ پایا جائے، ذہنی سکون نہ ہو۔ امام حسین اس کیفیت میں شعر کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں، ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا، ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ عَلَيْكَ يَا رَاكَ، اور اب میں سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، اب میں اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیرا قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ جسے گری انیس 2 مصرع میں لکھتے ہیں کہ امام حسین فرماتے تھے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، مناجات کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے۔ اور یہ کہہ کر حسین ابن علی نے اپنے آپ کو پھر میدان میں اتارا، تو سنیں گے کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے برچھیاں آئیں، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ حسین زین فرس پہ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں کرنے لگتے تھے تو سہن پہ بیٹھ جاتے تھے، اور اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر دوسری طرف گرنے لگتے تھے، پھر زین پکڑ کے سہن پہ بیٹھتے تھے اور اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ معرفت کی نگاہوں سے دیکھو کون کیا دے رہا تھا جو حسین نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ جب حسین گرنے لگتے تھے تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے، میری گود میں آ جاؤ،
اور امام فرماتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے. کبھی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ, اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے مجھے خود گرنے دیجیے. اور پھر فرمایا ہے گھوڑے ہے دلجنا اب تیری پشت پہ مجھ سے بیٹھا نہیں کرتا, مجھے زمین پر اتار دے. عزیزانو گھوڑے نے حسین کو زمین پر اتار دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, کیوں کا کہہ رہا ہوں, حسین نے زین تو چھوڑ لی مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگا. تیروں پر معاملہ بدل رہا, ادھر دلجنا حسین کی حفاظت میں چکر کاٹنے لگا. پھر ایسا بھی وقت آیا کہ زمین کربلا پر زلزلہ آیا, سیاہ چلنے لگی. امام سجاد نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کچھ دیر گزری عزیزانو, ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. جناب فضا دوڑی ہوئی جناب زینب کے قریب آئی, اے چھوٹی شہزادی دعا کرو قیامت آ رہی ہے. کہ وہ قیامت نہ آئے, تمام بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت باقی رہ گئی. فرمایا ہاں گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. بی بی زینب نے پوچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. کہا پسر سعد نے آواز دی ہے کہ جس کے پاس تازہ سمے لگے ہوئے گھوڑے ہیں, جس کے پاس بڑے صحت مند گھوڑے ہیں وہ باہر لے کر آئے. 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا ہے. جناب زینب نے پھر پوچھا اماں اس کا کیا مطلب ہے. کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں. گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. زینب کبریٰ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کا بدن سامنے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو روک دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں, اور کچھ سپاہیوں میں ایسے نکل آئے ہیں یزیدی لشکر میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے, ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لاشے کو مسرح ہوتے نہیں دیکھیں گے. عزیزانو ایک ایک لاشا اٹھا لیا گیا, ایک لاشا حسین کا رہ گیا. فرزند زہرا کا غریب میرے مولا کا لاشا. مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے اور گھوڑے دوڑ گئے, حسین کا لاشا پامال. آخری جملہ جب بہن پہنچی ہے بھائی کے لاشے پر تو امام کی تسلیت کمر سے نکل رہی ہے. جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا. آواز دے کر کہا امان کا آقی زینب, کہ تم ہی زینب پہ بھائی حسین ہو. پھر مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا, صلی علیکہ یا رسول اللہ. کہا حسین مرمل بالدماء, یا آپ کا حسین ساتھ و خلوم میں رکھا. فلا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت رکھ, رونے والوں کی توفیقات میں رکھ, ہم سب کی عاقبت و خیر, بانیان کے رزق میں عزت میں رکھ, حاضرین کی توفیقات میں رکھ, امام زمانہ کے ظہور میں رکھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ